اگر عشق کا امتحان دیکھنا ہے تو پڑھیے غزوہ تبوک کا واقعہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کے جان نثار صحابی ہیں۔ آپ نے غزوہ بدر کے اندر بھی شرکت کی، غزوہ احد کے اندر بھی شریک ہوئے۔ جب حضور نے اعلان فرمایا کہ بھی آؤ تبوک کی طرف چلتے ہیں، اب صحابہ کرام ساتھ ہو لیے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میرے پاس سواری ہے، گھوڑا ہے، میں ذرا بعد میں کل جو ہے وہ پہنچ جاؤں گا حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر۔ اب ایسے دن گزرتے گئے، سستی ہو گئی، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جب حضور علیہ السلام نے واپسی کا اعلان فرمایا۔ پتہ چل گیا کہ اب حضور واپس تشریف لا رہے ہیں۔ حضور واپس تشریف لائے، اب منافقین آتے اور وہ اپنا عذر بیان کرتے۔ کوئی کہتا جی بچی بیمار تھی، کوئی کہتا جی ماں بیمار تھی، کوئی کہتا کہ یہ مسئلہ تھا۔ حضور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر سب کو معاف فرماتے رہتے۔ انہی کے اندر، اسی لائن کے اندر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا یہ لوگ تو بہانے بنا رہے ہیں، میں کیا کہوں گا حضور کی بارگاہ میں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ مجھ سے گناہ ہوا کہ میں جہاد میں نہیں جا سکا، لیکن اب میں دوسرا گناہ یہ نہیں کروں گا کہ میں حضور کے سامنے جھوٹ بولوں، کیونکہ حضور تو جانتے ہیں نا، حضور تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، اس لیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جو کچھ ہے میں سچ بتا دوں گا، آگے اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اے کعب آپ کیوں نہیں آئے؟ حضرت کعب بن مالک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سستی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اچھا ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کرے۔ حضور نے بولنا چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے بولنا چھوڑ دیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں جاتا بازاروں کے اندر، لوگوں کو سلام کرتا، کوئی میرے سلام کا جواب نہ دیتا۔ میں حضور سے کلام کرتا، حضور مجھ سے کلام نہ کرتے۔ اب اسی عالم کے اندر 40 دن گزر گئے تھے جناب والا، 40 دن گزر گئے، کوئی کسی کے ساتھ سلام، کوئی حضرت کعب بن مالک کے ساتھ سلام نہیں کرتا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے سلام کیا جو مجھ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، میں نے ان سے سلام کیا تو انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا یار میں مسلمان ہوں، میں کوئی مرتد تو نہیں ہو گیا کہ تم میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ جناب والا حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں یار مجھے بہت زیادہ ڈر تھا کہ اس عالم کے اندر میری موت نہ ہو جائے، اگر اس عالم کے اندر میری موت ہو گئی حضور تو میرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، صحابہ کرام تو میرا چہرہ بھی نہیں دیکھیں گے، میں کس عالم کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ 40 دن گزر گئے، اس حالت کے اندر حضور علیہ السلام نے دوسرا اعلان فرمایا اب اس کے بیوی بچے بھی اسے چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، اب یہ عشق کا امتحان کیا جا رہا ہے، محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے، ایمان کا امتحان اور آزمائش کی جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی بیوی بچے بھی چھوڑ دیں۔ جب یہ اعلان ہوا، جب حضرت کعب بن مالک کے پاس یہ بات پہنچی، حضرت کعب بن مالک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا صرف چھوڑنے کا حکم ہے یا طلاق دینے کا بھی حکم ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بیوی بچوں کو میکے بھیج دیں۔ حضرت کعب بن مالک اب گھر کے اندر بھی تنہا رہ گئے۔ اب اگر ہم جیسا کوئی چوری کا مجنون ہوتا تو وہ کہتا کہ کون سا بڑا گناہ ہو گیا، کون سا میں نے جرم کر لیا کہ اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے، میں بدر کے اندر بھی تو گیا تھا، میں احد کے اندر بھی تو شریک ہوا تھا، ایک عمل کی اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے، شاید کہ کئی جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے، لیکن وہ حضور کے صحابی تھے، حضور کے عاشق تھے، اب ثابت قدم ہیں۔ اب حضرت کعب بن مالک نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، جب تک یار راضی نہ ہو، جب تک محبوب راضی نہ ہو، جب تک اللہ کا یار راضی نہ ہو، کھانا پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت کعب بن مالک اب مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ ہیں، میرے حضور تشریف لاتے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، میرے آقا تشریف لاتے۔ حضرت کعب بن مالک کا دھیان جب ادھر ادھر ہوتا، حضرت کعب بن مالک کی چہرے کی طرف حضور تک لیا کرتے تھے، اور جب حضرت کعب بن مالک حضور کی طرف دیکھتے حضور اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا کرتے تھے۔ میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، کوٹ کے گھوٹ خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، جے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھاں او ویکھے، اتنے نصیب کتھوں تتڑی دے جڑے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدہ بوہے یار دے مریے۔ حضرت کعب بن مالک نے بھی فرمایا
مسجد نبوی کے اندر رہتے ہیں، آگے حضور کی مرضی۔ خواجہ غلام فریدہ بوہے یار دے مریے بھامے ویکھے یا نہ ویکھے، اب مسجد نبوی کے اندر ہیں۔ اب شاہ غسان نے خط لکھا، اللہ اکبر، شاہ غسان نے خط لکھا حضرت کعب بن مالک کے نام کہ اے کعب، میں نے سنا ہے تیرے آقا و مولا نے، تیرے نبی نے تیرے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اے کعب، تو شجاعت والا ہے، تو بہادری والا ہے، تو سردار ہے، تو عزت ہے، تو عزت دار ہے، تجھے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، تو آجا میرے پاس۔ یہ نہیں کہا کہ حضور کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے یا مرتد ہو جا، نہ صرف میرے پاس آ جا، مسلمانوں کو چھوڑ کر میرے لشکر کے اندر شامل ہو جا، میں تجھے مال بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، شہرت بھی دوں گا، تجھے عزت بھی دوں گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب یہ خط پڑھا، حضرت کعب بن مالک جو 50 دن سے صبر کیے ہوئے تھے، ضبط کا دامن تھامے ہوئے تھے، جناب والا حضور کا نہ تکنا بھی برداشت کر لیا تھا، لوگوں کی تنقید بھی برداشت کر لی تھی، لوگوں کا سلام نہ کرنا بھی برداشت کر لیا تھا، لیکن حضرت کعب بن مالک نے جب یہ خط پڑھا تو حضرت کعب بن مالک دھاڑے مار کر رونے لگے اور خط پھاڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سجدے کے اندر گر گئے اور عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، کیا میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، کہ میری محبت اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ اب حضور کے دشمن مجھ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ کعب ہمارے پاس آ جائے گا۔ جب یہ احوال اللہ کی طرف پہنچا، اللہ نے کے بندے نے، حضرت کعب بن مالک نے اللہ کی طرف رجوع کیا، حضور علیہ السلام کے غلام نے جب اللہ کی طرف رجوع کیا، رب کائنات نے فرمایا، اے جبرائیل، اب اس کے عشق کا امتحان ہو چکا، اب اس کے عشق کا امتحان ہو چکا، اب جاؤ سورہ توبہ کی آیات لے کر، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ نے توبہ کو قبول فرمایا، مہاجرین کی، انصار کی، اور خاص طور پر ان کی جو اتنے مشکل وقت کے اندر ثابت قدم رہے۔ حضرت کعب بن مالک اپنے گھر میں گریہ فرما رہے ہیں، فجر کا وقت ہے، ایک شخص پہاڑ پہ کھڑا ہوتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے، اے کعب تجھے خوشخبری ہو، اے کعب تجھے مبارک ہو۔ حضرت کعب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جب کانوں میں یہ الفاظ پڑھتے ہیں، حضرت کعب بن مالک دوڑتے ہیں مسجد نبوی کی طرف، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، اب بوجھل قدموں سے جا رہے ہیں، پتہ نہیں آگے کیا فیصلہ ہوا ہے، اب کون مجھ سے کلام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب مسجد نبوی میں حضرت کعب بن مالک گئے، پہلے تو عالم یہ تھا نا کہ کوئی نہیں دیکھتا تھا، کوئی سلام نہیں کرتا تھا، کوئی سلام کے جواب نہیں دیا کرتا تھا۔ جب حضرت کعب بن مالک آج مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو ہر کوئی مبارکباد دے رہا ہے، اے کعب تجھے مبارک ہو، مل رہا ہے، گلے مل رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے۔ اب حضرت کعب بن مالک میرے آقا کے قریب پہنچے، حضرت کعب بن مالک کے قریب پہنچنے پر آمینہ کے لال، صاحب حسن و جمال، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، مالک رکاب فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تقویم عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطہا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرا، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلام کی طرف دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں اور باہیں پھیلا کر اپنے غلام کا استقبال کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گاہ و مقتل گاہ ہے اقبال، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،